اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں جہاں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ہمیشہ ہی اول نمبر پایا ہے۔ یہاں یہ ایک حدیث پاک ہے جس کو بہت ساری کتابوں کے اندر بہت سارے صحابہ کرام سے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر 1028، اور حضرت ابو امامہ باہلی سے یہ مروی ہے المعجم الکبیر کے اندر 7826۔ اس کے علاوہ ابن عساکر میں موجود ہے جلد 30 97 صفحہ پر، اور مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ تو کئی صحابہ کرام سے یہ مروی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن یہ کہتے ہیں ایک دن سرکار نے ہمیں نماز پڑھائی فجر کی۔ کون سی نماز؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف متوجہ ہو کے فرمانے لگے کہ بتاؤ تم میں سے کس کس نے روزہ رکھا ہے آج؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی، لہٰذا میں نے روزہ رکھا بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے نیت بھی کی تھی، میں نے روزہ بھی رکھا ہے۔ نیت بھی کی تھی، روزہ بھی، نفلی روزہ، ورنہ رمضان شریف ہوتا تو سرکار کیوں پوچھتے کہ آج کس کس نے روزہ رکھا ہے؟ وہ تو فرض ہے۔ رمضان سے ہٹ کر نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے کہ رمضان شریف نہیں چل رہا، ذرا بتاؤ نا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے میں نے تو نہیں رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے حضور میں نے رات کو نیت کر لی تھی، لہذا میں نے روزہ رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، فرمایا بتاؤ آج تم میں سے کوئی کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ کسی مریض کو پوچھ کر آیا ہے؟ ابھی پیچھے ذکر کیا ہوا، نماز کون سی سرکار نے پڑھائی تھی؟ فجر کی، اور فجر پڑھ کے سرکار پوچھ رہے ہیں بتاؤ آج کس کس بندے نے کسی مریض کو جا کر پوچھا ہے، اس کی عیادت کی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فجر ہی تو پڑھی ہے، صلینا ولم نبرح، وقت ہی نہیں ملا، فکیف نعود المرضى، مریضوں کو کیسے پوچھتے؟ ابھی فارغ ہوئے ہیں تو جائیں گے مریضوں کو پوچھیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ تک یہ پیغام پہنچا تھا، مجھ تک یہ بات پہنچی، خبر پہنچی تھی کہ میرے بھائی مسلمان بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علیل ہیں، تو آج میں نے مسجد آتے ہوئے رستہ ہی وہ اختیار کیا ہے جس رستے پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا گھر پڑتا ہے، میں آیا ہی اس رستے سے ہوں، اور فجعلت طریقی علیہ حین خرجت الی المسجد لانظر کیف اصبح، تاکہ آتے ہوئے پہلے ہی پوچھتا ہوں کہ ان کی کیا حالت ہے، طبیعت کیسی ہے، میں ان کو پوچھتا ہوں۔ تو میں انہیں پوچھ کر آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں جو فجر سے پہلے عیادت کر کے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا سوال کیا، فرمانے لگے تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی مسکین کو، کسی سائل کو کوئی کھانا کھلایا ہو، کوئی چیز کھلائی ہو، روٹی وغیرہ پیش کی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلینا ثم لم نبرح، فجر پڑھی ہے، فجر کے بعد وقت ہی نہیں ملا سرکار، ہم فارغ ہوئے ہیں تو آپ نے سوالات ارشاد فرمانے شروع کر دیے، ابھی ہم جائیں گے تو شاید اس طرح کے معاملات ہم کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق پھر بول پڑے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ابھی فجر ٹائم مسجد میں آیا نا تو داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا ایک مانگنے والا مانگ رہا تھا، ایک مسکین مانگ رہا تھا، کچھ سوال کر، اسے واقعی ضرورت تھی۔ ایک تو ہے نا آج کل کے جو پروفیشنل منگتے بنے ہوئے ہیں انہیں دینا ویسے بھی جائز نہیں ہے، جنہوں نے اپنا کاروبار یہ بنایا ہوا ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس بندے کو ہم نے 10 نہیں کوئی 15 20 100 بار دیکھا ہوا ہے کہ یہ بار بار آتا ہے مانگتا ہے، ایسے کی مدد کرنا ہی گناہ ہے، کیونکہ یہ گناہ پر مدد کرنے کے مترادف ہے کہ وہ پہلے ہی مانگ کر ایک گناہ کر رہا ہے، الا یہ کہ کوئی واقعی ضرورت مند ہو وہ پھر پتہ چل جاتا ہے، لیکن بلا وجہ پروفیشنل منگتوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایک بیچارہ مسکین تھا، کوئی حاجت مند، وہ مانگ رہا تھا، سوال کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے عبد الرحمن جن سے یہ حدیث مروی ہے، جو خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ سارا واقعہ میں نے خود دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا تھا روٹی کا،
تو میں نے وہ پکڑا، فدفعتها الیہ، وہ پکڑ کر میں نے اس مانگنے والے کو دے دیا، میں نے اسے پیش کر دیا۔ اب یہاں اگلی بات بعد میں، پہلے یہ کہ صدیق اکبر مسجد میں آئے تو ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کر آئے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لے کر آئے۔ یہ انداز بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کروانے کی کوشش کرنا۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے وہ روٹی کا ٹکڑا پکڑ کے اس منگتے کو دے دیا۔ تو حضرت ابو امامہ والی روایت کے الفاظ ہیں کہ جب یہ کنورسیشن ہو رہی تھی تو فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی استعلا بہ الضحک، ہے نا کہ سرکار جتنے بھی خوش ہوتے تھے تو سرکار ہنستے نہیں تھے، صرف مسکراتے تھے۔ لیکن یہاں کیا ہے، کہتے ہیں جب تیسرے سوال پر بھی صدیق نے کہا نا کہ حضور میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ نیکی کی ہے، تو کہتے ہیں سرکار یوں مسکرائے کہ سرکار کے مسکرانے کی آواز بھی آنے لگی، اتنے کھل کے مسکرائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نیکی پر، حتی استعلا، حتیٰ کہ بلند ہوئی بہ الضحک، آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مسکرایا تو مسکرانے میں ذرا سا آواز بھی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اتنے خوش ہوئے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر کہ ابو بکر فجر سے پہلے یہ سارے کام کر آئے ہو۔ تو ساتھ ہی سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا جو مومن ایک دن میں یہ کام اکٹھے کر لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ان کی برکت سے جنت عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ فرمایا اے ابو بکر انتا فابشر بالجنہ، اے ابو بکر رہا تیرا معاملہ تو تجھے میں ابھی جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، کیونکہ تو میں نے ابھی سوال کیا، تو نے فوراً جواب بھی دے دیا، تو نے تو سامنے بتایا اور گواہ موجود ہیں کہ تو بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے میں روزہ تو ویسے ہی فجر سے پہلے رکھا جاتا ہے، میں نے روزہ رکھ لیا، اور پھر میں آنے سے پہلے مریض کو بھی پوچھ کر آیا ہوں، میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے مسکین کو، ایک مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی پیش کر دیا ہے، تو یہ سارے کام فجر سے پہلے کر لیے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا فابشر بالجنہ، اے صدیق میں تجھے پھر سے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر سے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو بار نہیں، صدیق اکبر کو سرکار نے کئی بار جنت کی بشارتیں عطا فرمائی تھیں، جن میں سے ایک بشارت یہاں پر بھی موجود ہے جو اس مقام پہ سرکار نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔